اسی سورۃ النور کی 27، 28، 33 اور 61 کے تحت حضرت مولانا پارک صاحب لکھتے ہیں، اس آیت میں دوسروں کے گھر جانے کے آداب بتائے گئے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ کسی کے گھر میں داخلے کی اجازت اپنا نام بتا کر اس طرح حاصل کرے کہ صاحب خانہ کو معلوم ہو جائے کہ کون صاحب اندر آنا چاہتے ہیں، اور اجازت ملنے پر سلام کر کے داخل ہو۔ کسی کے گھر میں کوئی جواب دینے والا موجود نہ ہو تو پھر اس گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اس گھر کا کوئی ذمہ دار یا ملازم یا گھر کے مالک کا کوئی جان پہچان والا یا رشتے ناتے والا یا حکومت وقت اجازت دے تو اور بات ہے۔ اسی طرح گھر میں کوئی موجود ہو اور یہ جواب ملے کہ ابھی آپ واپس جائیں، اس وقت ہم ملنا نہیں چاہتے، یا گھر کا مالک ملنا ہی نہ چاہتا ہو، یا اپنی کسی ضرورت میں مشغول ہو یا نہ ہو، باہر کے کسی آدمی کا حق نہیں کہ ایسے موقع پر ضد کرے یا زبردستی کسی کے گھر میں گھس جائے یا دھرنا دے کر بیٹھ جائے کہ ملاقات کر کے ہی جاؤں گا۔ یہ سب باتیں قرآنی تعلیم کے خلاف ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت شریفہ میں 3 باتوں کا خلاصہ ہے۔ نمبر 1، نکاح کا مقدور نہ ہو، مالی حالت اجازت نہ دے یا مناسب رشتہ نہ مل سکے تو مومن کو چاہیے کہ صبر سے اپنے آپ کو تھام رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی جلد ہی نکاح میں رکاوٹ کے اسباب دور فرما دے گا۔ نمبر 2، اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے بہت سے طریقے رائج کیے، اس میں سے ایک یہ کہ لونڈی غلام آزادی حاصل کرنے کے لیے کسی رقم کا وعدہ کریں تو آقا کو چاہیے کہ ان میں بھلائی دیکھے تو ضرور انہیں آزادی کا پروانہ لکھ دے، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ یہاں سے چھوٹ کر اپنی آزادی کا غلط استعمال کر کے سماج میں آوارہ گردی کر کے بگاڑ پیدا نہ کرے۔ نمبر 3، جاہلیت میں لوگ لڑکیوں کو بازار سے خرید رکھتے اور جوان ہو تو ان سے پیشہ کراتے۔ اللہ نے اسے منع کر دیا اور یہ بھی حکم دیا کہ اگر ایسی لڑکیاں شادی شدہ ہو کر گھر گرہستی کی زندگی گزارنا چاہیں تو آقا پر لازم ہے کہ انہیں آزاد کر کے اور ان کی مالی مدد بھی کرے۔ لیکن جبر و ظلم سے جاہلیت کے زمانے میں جن لوگوں نے ایسی بے بس لڑکیوں سے برے کام لیے تھے تو اللہ تبارک و تعالی ان لڑکیوں کی بیچارگی کے سبب انہیں معاف کر دے گا، لیکن جن ظالموں نے جبر سے ان لڑکیوں سے یہ کام کرائے ان کو سزا ضرور ملے گی۔ جاہل لوگ بعض رشتوں ناتوں کے سبب اور سمدھیانے میں کھانا کھانے جانا منع بتاتے تھے۔ اللہ نے یہاں اس کا خلاصہ پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ مسلمان اپنے کسی دوسرے رشتے ناتے والے کے یہاں کھانا کھانے جائے تو منع نہیں، اور پھر غیر رشتے ناتے والے یا دوست بھی آپس میں ایک دوسرے کے یہاں دعوت میں جائیں، اس کی کھلی اجازت ہے۔ پھر اندھے، لنگڑے، لولے، مریض کو بھی کھانا کھانے کے لیے کسی کے گھر جانا منع نہیں۔ جاہل لوگ اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ کوئی غریب آدمی یا اندھا، لنگڑا، روگی ان کے یہاں کھانا کھائے، اسے عیب جانتے ہیں۔ بعض نادان تو اب بھی ایسے ہیں کہ ہوٹل سرائے میں رہیں گے مگر اپنی بیٹی کے گھر یا فلاں رشتے ناتے کے سبب اپنے عزیز کے یہاں ملاقات کو تو جائیں گے لیکن کھانا نہیں کھائیں گے۔ حتیٰ کہ بعض بے سمجھ لوگ پانی پینا بھی درست نہیں جانتے۔ ایسی برادری کے قوانین اور بے رونق تہذیب کو یہاں منع فرما دیا اور کھانا کھانے کے لیے ایک دوسرے کے یہاں جانا پسند فرمایا اور اس کی اجازت دی۔ ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ گھر اپنے ہوں یا دوسروں کے، سلام کا تحفہ ساتھ لے جاؤ، اور اپنے آپ کے لیے بھی ایک بہترین سلامتی کی دعا ہے جو دوسرا جواب میں سلام کی صورت میں پیش کرے گا۔ پھر گھر اپنے ہوں یا دوسروں کے بے دھڑک گھس جانا منع ہے۔ شریف آدمی کو چاہیے کہ سلام کر کے داخل ہو تاکہ گھر کے لوگ چوکنا ہوں کہ گھر میں کوئی آ رہا ہے۔ بے خبری میں گھس جانے سے عورتوں بچوں کو اچانک سٹ پٹا کر بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے، اس لیے بھی اس قاعدے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سورۃ النور میں خانگی اور گھریلو زندگی کے بڑے پیارے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔
مگر ہمارے پاس ان کو معلوم کرنے کی فرصت کہاں ہے۔ اچھا، اب آیت 58 سنیے اور پھر حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب سے اس کی تفسیر۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثيابکم من الظہیرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعضهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔